السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ نے آن لائن فیلڈ کے اندر رہنا ہے، یہ ویڈیو لازمی سننی پڑے گی، ادروائز اس ویڈیو کے اندر ایک وقت آئے گا آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہائے کاش اس وقت ویڈیو سن لیتے، آج میں زندگی کی ان جمع پونجی سے محروم ہو جاتا۔ آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر میں بنیادی چیزیں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا، اور سمجھانے کے بعد آپ لوگوں کو اس چیز کے اوپر آپ کا مائنڈ کا وہ لیول بناؤں گا کہ آپ کا کوئی بھی اسکیمر آپ سے اسکیم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کا دماغ، آپ کی سائیکو، آپ اس چیز کو سمجھ لیتی ہے کہ یہ فراڈ ہے یا نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں آج ان کے اوپر بات کریں گے، اور دونوں ہی عوام کو چونا لگانا ہے، لیکن اس کے اوپر میں ٹیکنیکل طریقے سے سمجھاؤں گا کہ کیا چیز ہے۔ ایک ہے کہ آپ کسی ویب سائٹ کے اندر آن لائن انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور آپ کو اس انویسٹمنٹ سے روزانہ، ماہانہ یا ہفتہ وار آپ کو نفع ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں فراڈ ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ $100-200 لے کر $10,000-20,000 کا فنڈڈ اکاؤنٹ ملنا، یہ بھی فراڈ ہے، لیکن ان کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ کیوں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اب میں نے متنی فارکس کے چاہنے والے تو یہ رک جائیں گے کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے کام کی نہیں، رک گئے، لیکن نہیں، آپ کے مائنڈ ہونا چاہیے۔ میری زندگی کا نہیں پتہ کہ آپ کتنے عرصے تک سمجھا سکوں، تو بھی آپ کو اپنے پاؤں پہ اپنی سوچ کو خود اس قابل بنانا ہے۔ ان دونوں چیزوں میں سے کچھ وقت تک لوگوں کو فائدہ بھی آتا ہے۔ میں نے پیچھے ایک ویڈیو بنائی تھی آج سے کچھ دن پہلے کہ فنڈڈ اکاؤنٹ کمپنیز کمپلیٹ ریویو، مختلف لوگوں کے نیچے کمنٹس آ رہے تھے، مختلف لوگوں کے سوشل میڈیا پہ اعتراضات آ رہے تھے کہ ہاں میں نے کچھ غلط بول دیا، اللہ معاف کرے۔ بہرحال ان تمام چیزوں کے اوپر میں بڑی تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ ایک ہوتی ہے رائے، ایک ہوتا ہے اختلاف رائے۔ آج کی میں آپ کو ایک ویڈیو دوں تو آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ آپ کا شرعی، اخلاقی اور آپ کا انسانیت کو ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کا حق ہے۔ تھوڑا سا میں نکتہ اور سمجھاؤں گا آپ کو کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ کا باپ اور آپ بیٹا ہو، ممکن ہے میرے بیٹے کی رائے بھی سم ٹائم مجھ سے اختلاف کر لے، یا میرے ابو سے، یا میرے بھائیوں سے، یا میرے اپنے بڑوں کے سے بھی میری رائے اختلاف ہو جائے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ اختلاف رائے کسی بھی شخص کے بے ادبی میں آتی ہے، یا کوئی بھی کسی شخص کے اوپر رائے تھوپ نہیں سکتا، وہ رائے دے سکتا ہے، اگلے کی مرضی وہ مانے، مرضی مخالفت کرے، الٹ کرے۔ مثال کے طور پر آپ کے ابو ہیں، وہ کسی ایک پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، وہ عمران خان کو اچھا سمجھتے ہیں یا وہ نہیں سمجھتے، آپ عمران خان کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ آپ ایک اختلاف رائے ہو گیا، آپ ایک کو اچھا سمجھتے ہیں، آپ کا بھائی، آپ کا چاچو، یہ ہر گھر کے اندر ہوتا ہے، وہ اچھا نہیں سمجھتا، تو اس کے اندر اختلاف رائے بے ادبی نہیں ہوتی، ہر بندے کا حق بنتا ہے۔ بہرحال میں ٹاپک پہ آتا ہوں۔ انویسٹمنٹ ویب سائٹ کے اندر مختلف ویب سائٹس ہیں، کوئی کائنز کے نام پہ آتی ہیں، کوئی ویب سائٹس ایڈز کے نام پہ آتی ہیں، کوئی ٹریڈنگ کے نام پہ آتی ہیں، کوئی کرپٹو کے نام پہ آتی ہیں، کوئی مائننگ کے نام پہ آتی ہیں، کوئی ڈائمنڈ وغیرہ کے نام پہ آتی ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ آپ $1000 ڈالتے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، اس $1000 کے اوپر آپ کو روزانہ کے $10-15 ملتے ہیں۔ یہ اکثر جو کمپنیاں بناتے ہیں ان سے بھی، میری کمپنی بنانے سے پہلے کی بھی اکثر میٹنگز ہوتی ہیں، میں نے پوری زندگی ان کو نصیحتیں کی ہیں، اب ان کو بھی اپنی رائے دی ہے، اب ان کے اوپر رائے تھوپ ان کے اوپر بھی نہیں سکتا۔ ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو ان کی بنیادی چیزیں بتا دوں، ان کی بنیادی چیزیں جب آپ سمجھ لیں گے نا، پھر آپ کے لیے آسان ہوگا یہ پورے کا پورا معاملہ پک کرنا۔ کہ آپ نے مجھے $1,00,000 دیا، پاکستان کی بات بتا رہا ہوں، میں آپ کو بولوں گا میں 10% آپ کو دوں گا مہینے کے، 15% مہینے کے دوں گا۔ اب آپ کیا کریں گے کہ آپ $1,00,000 پہ میں نے آپ کو مجھے دیا، اب پہلے 10 مہینوں کے اندر میں نے آپ کو $1,00,000 ریٹرن کرنا ہے، 3 سال کا یا 5 سال کا، ایک لمبے عرصے کا ایگریمنٹ بھی ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، کمپنی رجسٹر XYZ، یہ سارے چکر ہوتے ہیں، فراڈ ہیں، کمپنی کرے گی۔ میں نے B4U کے اندر جس ٹائم کے اوپر ویڈیو بنائی تھی، ان کا عروج تھا، لوگوں کو پیسہ مل رہا تھا، لوگوں نے بڑی تنقید کی تھی، لیکن آج بولتے تھے ہائے کاش کے رہ جاتے۔ تو نیچے کمنٹس میں بھی یہ اسکیمرز جو ہوتے ہیں نا، یہ کمنٹس کے اندر بھی بہت زیادہ رولا ڈالتے ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ کرتے ہیں کہ یار آ جاؤ۔ اچھا، میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ آپ نے $1,00,000 انویسٹمنٹ کی، میں نے پہلے مہینے آپ کو 10,000 دے دیا، دوسرے مہینے 10,000 دے دیا، تیسرے مہینے 10,000 دے دیا۔
آپ کو 30,000 واپس ہو گیا، آپ اب پکے ہو گئے کہ یار بات ٹھیک ہے. میں آپ کو بولتا ہوں میں آپ کو 10-15% کمیشن دیتا ہوں کہ آپ ₹1,00,000 لائیں گے تو 15,000 آپ کا، آپ نے مجھے 85,000 دینا ہے یا 80,000 دینا ہے، میں آپ کو اگلے بندے کا 1,00,000 شو کروا دوں گا. آپ بولیں گے ٹھیک ہے. آپ اپنے بھائی کو انویسٹمنٹ کے لیے لے کر آتے ہیں کہ یار ₹1,00,000 لگاؤ، بھائی میرے پاس یہ پروف ہے، میں آپ کو قسم اٹھانے کو تیار ہوں، میں 3 مہینے سے پیسہ لے رہا ہوں، پکا 1 نمبر کام ہے، 10 سال پرانی کمپنی ہے، 5 سال پرانی کمپنی ہے، XYZ فلاں فلاں. آپ بولیں گے، وہ بندہ بولے گا یار دوست ہے، بھائی ہے. اب وہ ₹1,00,000 آپ بھائی کو کروا کر دیتے ہیں، 15,000 آپ کا کمیشن آپ کو مل گیا، آپ فائدے میں ہیں. اور 85,000 دیا، اب آپ کے میرے پاس انویسٹمنٹ ہوگی 1,85,000 اور میں مہینے کے دوں گا ₹20,000. 10,000 آپ کو دوں گا، 10,000 آپ کے بھائی کو دوں گا. اب جب آپ اور مرغے لے کر آئیں گے، اب پہلے 10 مہینے جو ہیں وہ میں نے آپ کو آپ کا پیسہ واپس کرنا ہے. 11ویں مہینے کے اندر چونکہ میرے پاس ایک بندہ تھا، اگلے مہینے کے اندر میرے پاس 2 ہوئے، پھر 20 ہوئے، تو 11ویں مہینے کے اندر جس نے مجھے 1,00,000 دیا تھا، تو میں اگر 11 مہینے چلاتا ہوں تو اس کو 10,000 ایکسٹرا بھی مل جائے گا، فائدہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب وہ بندہ بول سکتا ہے بھائی میں آیا، میں نے پرافٹ کمایا، 1,00,000 انویسٹمنٹ کی، 1,10,000 ہو گیا. لیکن اگر وہ 20 مہینوں کے بعد ہوتا ہے تو پہلے مہینے کے اندر آپ کے پاس ایک بندہ تھا، میرے پاس 4 مہینے بعد 5 7 10 تھے، 8 مہینے بعد میرے پاس 100 بندہ تھا، 12 مہینے بعد میرے پاس 500 بندہ تھا، 16 مہینے بعد میرے پاس 5,000 بندہ تھا، 20 مہینے بعد میرے پاس 40,000 بندہ تھا، 1,00,000 بندہ تھا. اب جب میرے پاس 40,000 بندہ آ گیا تو زیادہ بندہ تو وہی ہوگا نا جس نے 18ویں 19ویں 20ویں مہینے میں کیا، کیونکہ ہر بندہ کمیشن کے لیے یا لوگوں کو فائدے کے لیے بھی سم ٹائم ہوتا ہے، مخلصی کے لیے بھی سم ٹائم ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بول دیتے ہیں کہ آ جائیں جی انویسٹمنٹ کریں. تو زیادہ لوگوں نے جو انویسٹمنٹ کی ہوگی وہ 19ویں یا 20ویں مہینے میں کی ہوگی. پہلے 2 مہینے میں تو 1-2 بندہ تھا، اب 20ویں مہینے میں کمپنی بھاگ جائے گی. جس نے پہلے مہینے میں کیا تھا اس کو 1,00,000 کا 2,00,000 مل گیا، کمپنی نے دے دیا کیونکہ اس کے پاس بندہ اور آ گیا. جس نے 10 مہینوں بعد کیا اس کے پاس پوری انویسٹمنٹ آ گئی. جس نے 5 مہینے کے بعد انویسٹمنٹ کی تھی اس کو اپنی انویسٹمنٹ کا 50% فالتو مل گیا. لیکن جس بیچارے نے 18ویں مہینے بعد انویسٹمنٹ کی تھی، 19ویں میں کی تھی، 15ویں میں کی تھی، اس کو ہاف پیمنٹ کا لاس ہو گیا. جس نے 20ویں میں کی تھی اس کو ₹1 بھی نہیں آیا. جس نے 19ویں میں کی تھی اس کو 10% آ گیا. اب زیادہ بندہ وہی تھا جس نے 18ویں 19ویں 20ویں میں کی تھی، کیونکہ یہ بڑھتا چلا گیا، پیسہ آتا چلا گیا. میرے پاس فار ایگزامپل میں انویسٹمنٹ ویب سائٹ ہوں، تو پہلے مہینے کے اندر میرے پاس ₹1,00,000 آیا. لیکن اگر یہی بات ایک بندہ آیا ₹1,00,000 والا، لیکن 20ویں مہینے بعد میرے پاس 50,000 بندہ ₹5 کروڑ آیا. اب ₹5 کروڑ میں سے میں نے اگر اس بندے کو پیسہ کوئی فالتو دے دیا تو کیا ہوا؟ اب آپ کے پاس یہ سین ہوتا ہے، اینڈ اس کا فراڈ ہوتا ہے، بھاگنا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو نو ڈاؤٹ فائدہ ہوتا ہے کچھ مخصوص وقت کے لیے، یہ انویسٹمنٹ ویب سائٹ کی. اور جو مالک ہوتا ہے وہ آخر پہ جب اس کے بعد اکٹھا پیسہ ہوتا ہے، اس نے کچھ لوگوں کو پیسہ دیا بھی ہوتا ہے، لیکن چند لوگوں کو تھوڑا سا پیسہ دیا ہے. زیادہ پیسہ اس نے اگر ₹1 کروڑ تھا تو اس ₹1 کروڑ کے اوپر اس نے 5-10 لاکھ 15 لاکھ دیا اور 80-85 لاکھ روپے اس نے نفع کما لیا، 5-10 لاکھ خرچہ کر لیں. یہ بیسکس ہوتی ہیں جو آپ آن لائن انویسٹمنٹ ویب سائٹ کے اوپر کام کرتے ہیں تو فراڈ ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے. اب آتے ہیں فنڈڈ اکاؤنٹ پہ. فنڈڈ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے؟ فنڈڈ اکاؤنٹ آپ $500 دے کر یا $300 دے کر، مختلف کمپنیاں یا $100 دے کر $10,000 کا اکاؤنٹ لیتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک کمپنی وہ آپ سے $400-500 دیتی ہے، آپ کو $50,000 کا اکاؤنٹ دے دیتی ہے. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ایک چیز بولی تھی کہ یار آپ اپنے آپ کو اس اہل نہیں سمجھتے کہ آپ اپنے پیسے پہ کام کریں، تو کمپنی آپ کو اس اہل کیسے سمجھے گی کہ وہ آپ کے اوپر کام کرے؟ اب فنڈڈ اکاؤنٹ کا رولہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو سمپل سی بات بتاؤں. فنڈڈ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فنڈڈ کمپنی وہ آپ کو وہ شرائط دے جس میں آپ کا نقصان ہو. آپ $200-300-400 وہ آپ سے ریئل منی لیتی ہے اور اس کے بدلے میں $50,000 کا ایک ڈیمو اکاؤنٹ دیتی ہے. اب اس $50,000 کا جو اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ کے اوپر اگر آپ کا $5,000 لاس میں چلا جائے تو وہ اکاؤنٹ کی ایکسیس چلی جاتی ہے. آپ کی ریئل منی جو ہوتی ہے، جو آپ نے اوریجنل پیسہ دیا ہے اپنے رزق کا، اپنے روزی روٹی کا، اپنے مزدوری کا، وہ پیسہ مر جاتا ہے.
مجھے دنیا کے اندر ایک قانون بتا دیں. میرے پاس ڈائریکٹر ٹائپ کے بہت سی کمپنیوں کے لوگ آئے اور وہ یہ آ کر بولتے تھے کہ یار آپ یہ کریں. میں جب ان سے دلائل میں بات کرتا ہوں مجھے ایک چیز میں نے بولتا مجھے سمجھا دیں, نیکسٹ چیز میں دوبارہ سوال کروں گا. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر $5,000 اکاؤنٹ لاس میں جاتا ہے اور لاس میں جانے کے بعد ہم نے ڈیلی ٹریڈز بھی کلوز کرنی ہے, سویپ بھی ہیں, ہر مہینے ان کو $400 دینا بھی ہے, XYZ جو کچھ شرائط ہیں, $50,000 میں سے اوپر کے $45,000 میں اگر ہماری ٹریڈز لاس میں نہیں جاتی تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ میرا یہ سوال آپ سمجھ لیں, آپ کو اس چیز کی سمجھ آئے گی. اب آپ یہی بات بولیں گے کہ بھائی وہ اگر آپ ان سے بولیں گے وہ بولیں گے یار $500 پہ کوئی پاگل ہے $50,000 کا اکاؤنٹ دے. آپ بولیں کہ 50,000 کا نہیں دیتے تو 5,000 بول دینے کہ ہم 5,000 کا دیتے ہیں. دھوکہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 5,000 بول کر 5,000 ریئل میں دے دینا کہ بھائی 5,000 لاسٹ تک سپورٹ کرے گا. آپ 50,000 شو کیوں کرواتے ہیں؟ اس وجہ سے کرواتے ہیں کیونکہ بگنر بندہ پھنس جائے کہ $50,000 کا اکاؤنٹ ہے, جب وہ 6,000 $5,100 بھی لاسٹ میں نہیں جاتا تو اوپر کا $45,000 کا فائدہ کیا ہے؟ اب اگلی چیز وہ بولے گا کہ ہاں بھائی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑی ٹریڈ لگا سکتے ہیں تو لیوریج بڑھا دیں. اگلی چیز یہ آپ کا ذہنی طور پر یہ لوگ خراب کر رہے ہیں. اب ہمارے مخالف کون ہیں؟ سوشل میڈیا پہ مختلف لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فنڈیڈ اکاؤنٹ کمپنیاں انہوں نے خود بنا کر لوگوں کو چونا لگا رہے ہوتے ہیں. وہ اس ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹس کریں گے, اس ویڈیو کے اعتراضات بھی کریں گے. میں آپ کو ایک چیز بول دوں, میں نے تنی فارکس کے حوالے سے الحمدللہ ہمارا شروع سے فارکس کے اوپر چینل بنا ہے اور بڑے غیرت مند سے بندے ہیں. ہم نے اس جگہ کے اوپر جب بھی کہیں دفاع کی بات آئی تو تنی فارکس نے دفاع کیا ہے. ہم نے وہاں انٹرویو دیے ہیں جہاں کے اوپر یہ جو آپ کو سوشل میڈیا پہ یہ FX اور کنگ اور کوئین ملتی ہیں نا, یہ اس جگہ کے اوپر آنکھ بھی نہیں ملا سکتی. میں دعوے سے بولتا ہوں اگر کسی بھی بندے کو شک ہے میرا دعویٰ آپ پہنچا دیں, وہ بندہ زیرو نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے گھر والے کو بولیں کہ بھائی سبزی گھر کے سامنے جو سبزی والا ہے ریڑھی والا اس کے بولیں کہ تنی فارکس والوں سے آپ نا ذرا بحث کریں. ایسے سے نہیں. جس کا کم سے کم 100 لیکچر ہو وہ فارکس کو سمجھتا ہو. یہ یوٹیوب کے اوپر 2,000 اس کے سبسکرائبر ہو اور چینل فارکس کا 100 سے اوپر ویڈیوز ہیں, مطلب کچھ نہ کچھ تو جانتا ہو نا. بحث ایک بندے کو آپ بولیں کہ وہ سبزی والا کہ MT4 کیا ہوتا ہے, وہ بولے MT4 غلط ہوتا ہے. بھائی ہوتا کیا ہے اس کو نہیں پتہ تو پھر اس سے بحث نہیں بنتی. اس بندے سے میرا چیلنج ہے, یہ کسی بھی فنڈڈ اکاؤنٹ کمپنی کا کوئی بھی CEO یا ڈائریکٹر ٹائپ کا لوکل لیول کا نہیں, میرے ساتھ آن لائن مکالمہ کرتا ہے, بحث کرتا ہے, میرے ساتھ بیٹھ کے اسلام آباد میں ملاقات کرتا ہے, آئے کھانا بھی کھلاؤں گا, میرے ساتھ بیٹھ کر میرے سوالات کے جوابات دے دیں. اگر اتنا وہ ایجوکیشن والا بندہ ہے, اتنی اس کے پاس علم ہے تو میرے ساتھ بیٹھ کر لائیو آ کر جوابات دے دیں. ہماری بحث ہوگی, فیصلہ آپ لوگوں کا ہو جائے گا. لیکن کوئی مائی کے لال کے اندر اتنی جرت نہیں ہے, یہ بھی میں دعوے سے بولتا ہوں. نمبر دوسرا فنڈ اکاؤنٹ کا, کہ اگر آپ لوگ کسی بروکر کے اندر کام کرتے ہیں تو اس بروکر میں سے آپ بائی یا سیل لگاتے ہیں تو ایک سپریٹ کاٹتا ہے, بروکر کو وہ نفع ہوتا ہے. بڑا نقطہ دے دیا نا, بروکر کا وہ نفع ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ فنڈڈ اکاؤنٹ کمپنی پیسہ کما کہاں سے رہی ہے؟ بس ایک بات ختم. آپ بھی بولیں گے, جاہل بھی بولے گا, نیا بھی بولے گا کہ وہ چاہتی ہے کہ لوگوں کو نقصان ہو اور نقصان ہونے کے بعد ان کی جو فیسیں ہیں وہ فیسوں سے کما رہی ہے. کیا وہ سپریٹ سے کما رہی ہے؟ اگر وہ سپریٹ سے کما رہی ہے تو وہ تو بڑی لاٹ لگانے ہی نہیں دیتی. اگر وہ نفع سے کما رہی ہے کہ لوگوں کو نفع ہے اور اس نفع سے 50% ان کا 50% ان کا, تو جو آپ نے $400-500 کا ان کو دیا ہے $50,000 کا اکاؤنٹ جس کا میکسیمم ڈرا ڈاؤن $5,000 ہے, اس کا انہوں نے تو وڈرا بھی $2,500 رکھا ہوا ہے. میرے حساب سے وہ $5,000 کا اکاؤنٹ کر لیں مختلف گندی شرائط کے باوجود, لیکن آپ کے بقول وہ 50,000 کا ہے تو 5,000 پہ اس لیوریج سے 2,500 کمانا آئی ڈونٹ تھنک کہ میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن چلیں اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے تو, آپ بہت بڑے ٹریڈر ہیں, آپ اچھے ٹریڈر ہیں, آپ کے پاس $100 آپ کمائیں, وڈرا کروائیں 50,000 کا, 50 کمپنی کا, میں مانتا ہوں کمپنی کرتی ہے. لیکن یہ تو بولتے ہیں بھائی آپ $1,000 وڈرا ہی نہیں کروا سکتے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ سے نفع سے نہیں کما رہے. یہ بولتے ہیں کہ آپ 200 کما کر اجاڑ دیں, 400 کما کر اجاڑ دیں, 1,000 کما کر اجاڑ دیں. یہ کما کہاں سے رہے ہیں؟ سپریٹ سے کما رہے ہیں. ایک بندہ لائک ٹریڈ لگاتا ہے
5,000 لاٹس تک جانے کے لیے کتنی لاٹس لگتی ہوں گی؟ 5,000 جانے تک آپ کی لاٹس لگتی ہوں گی 2 لاٹیں کر لیں گولڈ کی. اگر آپ کی 2 لاٹس لگتی ہیں تو $10 یا $20 کے حساب سے $30-40 سپریڈ ہے. 5,000 اجڑ گیا تو 500 آپ کا 4500. کمپنی پاگل کی بچی ہے کہ وہ آپ کے پیچھے اجاڑ رہی ہے. کمپنی پیسہ کما کہاں سے رہی ہے؟ مجھے ایک چیز بتائیں. جہلا سے بات کریں. پکی بات ہے, ٹھکی بات ہے. مجھے خود بھی آفر ہوئی, میں خود بھی بنانا چاہتا تھا, لیکن اللہ کی قسم اٹھانے کو تیار ہوں. آپ کے انویسٹمنٹ کر لیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سارے فراڈیوں لوگوں کو میرے پاس صرف مجھے یہ چیز کا پتہ چلا کہ جو آپ لوگ فیسیں دیں گے, آپ کی توقعات یہ ہوں گی کہ آپ نے بڑی بڑی جو آپ $50,000 کا اکاؤنٹ مینیج کریں گے, اتنا نفع آئے گا, اتنا نفع آئے گا, اور اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ آپ اپنی انویسٹمنٹ سے بھی محروم ہو جائیں گے. اور وہ انویسٹمنٹ شاید کسی غریب کے گھر سے آئی ہوگی, اس نے سود پہ پیسہ لیا ہوگا, اس کے گھر میں شام کو فاقہ ہوگا. تو لوگوں کے نقصان سے جو پیسہ ہوتا ہے وہ میں اخلاقی طور پر, شرعی طور پر میں اچھا نہیں سمجھتا. شاید جائز حلال حرام میں اتنا سخت لہجہ اپنانے کا عادی نہیں ہوں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کا $500 اگر انہوں نے رکھی ہوئی ہیں, مہینے کے ڈال دیں گے کہ نہ آپ کا 2500 نفع جائے, کبھی آپ کا 600 نفع جائے, کبھی 800 نفع جائے. کچھ کمپنیاں آپ کو منتھلی چارج کرتی ہیں, جیسے BlueFX ہو گیا, کچھ ون ٹائم کرتی ہیں, کچھ فلاں کرتی ہیں. تو ان کا سمپل سی چیز یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو فیس جمع کرائیں, اور فیس جمع کروانے کے بعد اس دلدل میں پھنسیں, اور آپ کو ہر مہینے جمع کرواتے رہیں یا ون ٹائم کرواتے رہیں. آپ کا نقصان ہو, وہ آپ کو 5,000 کا اکاؤنٹ دکھا کر آپ سے $500 مروڑ لیں. اب اس کے اندر لوگ بولتے ہیں یار ہم نے تو وڈرا لیا ہوگا. میں نہیں بولتا, میں تو انویسٹمنٹ ویب سائٹ کا بھی بولتا ہوں, لیکن ٹوٹل کے اندر اگر 1000 بندوں نے پیسہ جمع کروایا $100 تو $1,00,000 ہے. ان 1000 میں سے 2-3 بندوں نے وڈرا لیا ہوگا $1,200-1,300. میں بڑا چیلنج کہتا ہوں, یہ کون سا سسٹم ہے مہینے میں ایک بار وڈرا؟ کیوں بھائی؟ آپ فاریکس کے اندر آئے نا, آپ کو اگر ان کے نفع سے غرض ہے, آپ کو اچھا ٹریڈر ہے, تو آپ ان کو بولیں بھائی ہر $20 کے بعد وڈرا ہوگا, بھائی اس سے زیادہ نہیں ہوگا, $40 کے بعد وڈرا ہوگا, ہاف وڈرا آپ کا, ہاف وڈرا آپ ہمارا. کمپنی کو نفع آئے گی کہ یار آپ جو کمپنی کو کما کر دے رہے ہو اس کے اندر سے ایک ہی چیز ہے, کمپنی آپ سے جو آپ کے چارجز ہیں, جو آپ اس کے چیلنج کے چارجز ہیں, وہ چارجز سے آپ کو پھکی لگانا چاہتی ہے. اس کے بدلے میں انہوں نے اتنی سخت شرائط رکھی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. اب یہ مختلف لوگ شروع ہو جائیں گے. جو بندہ بولنا چاہتا ہے, میں اوپن چیلنج کرتا ہوں, وہ بندہ آئے میرے ساتھ بیٹھ جائے, دلیل میں آتا ہے دلیل میں آ جائے, اخلاقیات میں آتا ہے اخلاقیات میں آ جائے. میں ابھی آپ کو نا اس چیز کا نا بیسکس کے نہیں بتا رہا کہ اندر کیا ہوتا ہے. میں مختلف کمپنیوں کے بندے بھی لے کر آ سکتا ہوں. میرے گھر کے اندر تو میرے پاس وہ سارے ننگے ہیں نا حمام کے اندر, کہ یہ کیا ہوتا ہے. میں وہ ڈیٹا بھی دے سکتا ہوں کہ کتنے بندوں نے کیا اور کتنا وڈرا گیا. میں تو بڑا کچھ بھی اور بھی دے سکتا ہوں. یہ پاکستانی لوگوں نے فیک نام سے کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں, اور لوگوں کو مختلف لڑکیوں کے نام سے مختلف ای میل سے کمنٹس کرنے کے بعد فراڈ کرواتے ہیں. آپ سے کوئی بھی سوال پوچھتے 2 چیزیں بولیں. پہلا سوال پوچھیں کہ بھائی $50,000 کا اکاؤنٹ ہے, ہم نے $500-400 اکاؤنٹ میں دے دیا, $5,000 میکسیمم ڈرا ڈاؤن ہے. 5,000 ایک جو اوپر کا $45,000 ہے وہ کس کام کا ہے, اس کا فائدہ بتا دیں دھوکے کے علاوہ. وہ بولے گا نہیں جی یہ تو ہم لوگ ایسے شو کرواتے ہیں, تو اٹس مینس کہ آپ دھوکہ دیتے ہیں, آپ دھوکہ دیتے ہیں نا اس میں. دوسری چیز کہ یہ پوچھیں کہ فنڈڈ اکاؤنٹ کمپنیاں پیسہ کہاں سے کماتی ہیں. وہ بولیں گے کہ لوگوں کی فیسوں سے. اب لوگوں کی فیسوں سے کمانے کا سمپل سی بات ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کمپنیوں عوام کو چونا لگانا چاہتی ہیں. یہ اتنی ہی گیم ہے. اب پہلے HFC والوں نے میری باتیں کافی نہیں مانے, لوگوں نے اعتراض بھی کیا, اختلاف رائے بھی کیا, آج مان گئے. میں نے زندگی میں فنڈڈ اکاؤنٹ میں $1 بھی نہیں جمع کروایا, اور فنڈڈ اکاؤنٹ کے جو آفرز آتی ہیں وہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. HFC والوں نے جو ہمیں آفرز دی تھیں, BFRU والے نے, یہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوتی. لیکن واللہ میں جو آپ کو اللہ کا نام لے کر بتا رہا ہوں کہ اپنی طرف سے, شاید میں غلط بھی ہوں, میرے ساتھ آپ بھی اختلاف رائے کر سکتے ہوں, اخلاص سے اور آپ لوگوں کے نفع کے لیے بات بتا رہا ہوں. تو کرنا ہے کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارا کام آپ کو بتانا تھا. اس ویڈیو کو اگر شیئر کریں گے تو آپ کی وجہ سے لوگ بچیں گے تو فائدہ ہوگا, اگر نہیں شیئر کریں گے تو نہ کریں, ہمارا کیا ہے. اور فیس بک کے اوپر مختلف لوگ جو ہیں نا
ان سے پوچھیں نا کہ بیٹا آپ نے آج تک فنڈڈ اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ کمایا ہے. یہ وہی لوگ ہوں گے فیک اکاؤنٹ سے آ رہے ہوتے ہیں جو فنڈڈ اکاؤنٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں، جن کی اپنی کمپنیاں ہیں، اوپر سے اور نام ہے، نیچے سے اور نام ہے. بہرحال ان چیزوں کے لیے ایسا ہے کہ میں اگر انہوں نے تھوڑا سا اپنا فتنے کو کنٹرول نہ کیا تو ان کمپنیوں کو میں ماضی بھی بتا دوں گا کہ فلاں دن فلاں کمپنی ہے، یہ فلاں مالک تھا، فلاں تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ڈرتے مرتے کسی سے بھی نہیں ہے خالق کائنات سے علاوہ. تو ان چیزوں کے اوپر اگر آپ کام کریں گے، اپنے 200 پہ کریں، اپنے 300 پہ کریں، اپنے 400 پہ کریں اور سیکھنے کے بعد کریں. کوئی ٹینشن تو نہیں ہے نا، آپ کا اپنا پیسہ ہے. اپنے 400 دے کر کسی کے 25,000 کوئی آپ کو کیوں دے گا میرے پگلے بھائی؟ کون سی منت ہے میں سمجھاؤں؟ آپ اپنے اکاؤنٹ پہ ٹریڈ نہیں کرتے، کوئی آپ کو ٹریڈ کیوں کروائے گا؟ بہرحال یہ آپ ان کو چکر دینے میں ہیں، وہ آپ کو چکر دینے میں، اور وہ بڑے چکری آپ چھوٹے چکری، وہ آپ کی چکری پہ حاوی ہو جائیں گے. کوئی بھی ایسا بندہ ڈھونڈ لیں جو 1.5-2 سال سے فنڈڈ اکاؤنٹ پہ کام کر رہا ہو، کامیاب ہو، تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرے کانٹیکٹ ایڈریس آپ کے سامنے، کوئی سوال بندے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انویسٹمنٹ ویب سائٹ اور فنڈڈ اکاؤنٹس میں جو میرے ماننے والے ہیں، تنی فارکس کے اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے کام نہیں کرنا. دوسروں کو پرافٹ بھی دیکھ کر انجوائے کریں، خوش ہوں، اور ان کے نقصان کے اوپر ان کے تڑپنے کو بھی انجوائے کریں. آپ کا کام سمجھانا ہے، سمجھنا. وہ تو اب ابو جہل نہیں سمجھا تھا، تو پھر اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.